الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم محترم سامعین کرام اور میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے کائنات میں انسان اور اشرف المخلوقات بنائے، ساری کتابوں میں قرآن کریم کو بلند اور بالا مقام عطا فرمایا، سارے نبیوں میں پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اور اونچا مقام عطا فرمایا، سارے مہینوں میں رمضان کے مہینے کو اللہ نے فضیلت بخشی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں بھی کچھ ایام اور کچھ راتوں کو فضیلت بخشی ہے، جن میں ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ بدر شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بخشی ہے، اور پھر لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بخشی ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی وقت کی، اور فرمایا ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب جو فجر ہے، اس فجر سے کیا مراد ہے؟ اس فجر سے ذی الحجہ کی 10ویں دن کی صبح کی فجر مراد ہے۔ ولیال عشر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان مہینوں میں ایک مہینہ عطا کیا جسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک بہت بڑا عمل ہم امتیوں کو عطا فرمایا، اور وہ عمل قربانی کا عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلتوں کو بے شمار فضیلت بخشی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ راتیں کیوں عطا کرتا ہے، ہمیں یہ فضیلتیں کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، اور وہ دنیا کی رنگ و رونق میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے رب کا خیال ہی نہیں رہتا۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کے لیے، ایسے بندوں کے لیے جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایسے موقع فراہم کرتا رہتا ہے تاکہ بندے اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ ہم اپنے کاروباروں میں ایسے مصروف رہتے ہیں کہ ہمیں نمازوں کا تک وقت نہیں ملتا۔ ہم اپنی ضروریات زندگی کو اپنا مقصد زندگی بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ایک ہے ضروریات زندگی اور ایک ہے مقصد زندگی۔ ضروریات زندگی یعنی ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارے زندگی کے جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ سب ضروریات زندگی۔ لیکن آج ساری امت ضروریات زندگی کو اپنا مقصد زندگی بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہمارا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا، جنت کو حاصل کرنا۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ اپنے امتیوں سے دولت چاہتا ہے؟ کیا اپنے امتیوں سے اسے کچھ فائدہ ہے؟ کیا اپنے بندوں سے اسے کچھ نفع اور نقصان پہنچنے والا ہے؟ نہیں، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے بالکل پاک ہے، اسے کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ سب چیزیں دنیا میں جو عطا کی ہے، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے دی، تو اس کے اندر فائدہ ہمارا ہی، کسی اور کا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے ایسی راتیں، ایسے دن عطا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ہمارا عبادت کرنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا روزہ رکھنا، ان چیزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی نہ ہو تو ہماری یہ عبادتیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں، یہ عبادتیں کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ارادوں کو دیکھتا ہے، ہمارے مقصد کو دیکھتا ہے، تو ہماری عبادتوں کا یہی مقصد رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن میرے خاص دن ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جن کو اپنا خاص کہتے ہیں اس کی فضیلت امت کے لوگوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر مہینے تو بہت سارے ہیں، 12 مہینے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی رمضان کو اپنا مہینہ کہتا ہے، تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ تو ہم اس میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر کی پابندی کرتے ہیں، روزوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی سے خاص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو اپنے ساتھ خاص کر لیتا ہے اس کا مقام بلند اور بالا ہو جاتا ہے۔ اب چنانچہ آپ لوگ دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، وہ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے، صرف دیواریں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جب فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جب یہ کہنا ہے کہ یہ گھر میرا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کعبے کی عظمت بڑھ گئی، اس کا مقام بڑھ گیا، اسی لیے ساری دنیا کے لوگ اس کا طواف کرنے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا اگر دیکھا جائے تو کچھ نہیں ہے، صرف دیواریں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اپنے ساتھ خاص کر لیتے ہیں تو اس کا مقام بلند اور
जाता है। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा को भी फरमाया कि उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिसीन में से, नबी के खानदान में से, तो इसीलिए सारी उम्मत में इनका भी मकाम बुलंद हो जाता है। तो आप लोग गौर करिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज को अपना कह देता है उसका मकाम बुलंद और बाला हो जाता है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि हम उसके जरिए से नेकियां कमा सकें, ताकि हम उसके जरिए से जन्नत हासिल कर सकें, ताकि हम उसके जरिए से अल्लाह को राज़ी कर सकें। फिर हम उसके पीछे मस्त और मगन हो जाते हैं। अब रमजान का महीना आ जाता है, हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, कुरान की तिलावतों में इजाफा करते हैं, रोज़ों में इजाफा करते हैं, हम अपनी नेकियों में इजाफा करते हैं, सुन्नतों में इजाफा करते हैं, नवाफिल में इजाफा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस महीने का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ गया है, इसीलिए इसका मकाम बुलंद और बाला हो गया है। इसके जरिए से हम अपने नेकियों को भी बुलंद और बाला कर सकते हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा को अपने साथ खास निस्बत दी, तो इसीलिए सारी उम्मत उसका तवाफ करते थे, इसीलिए लोग वहां पर जाकर अपने नाम आमाल में नेकियां दिखवाना चाहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन 10 दिनों को अपने खास दिनों में शामिल फरमाया और इसकी कसम उठाई और फरमाया वलयालिन आश्र वल फज्र वलयालिन आश्र, कसम है मुझे 10वें ज़िलहिज्जा की सुबह फजर के वक्त की, और कसम है वलयालिन आश्र, इन 10 रातों की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये महीना अता किया। अब ये महीना हमारे बिल्कुल करीब आ रहा है, बिल्कुल करीब आ रहा है। अब इस महीने के अंदर हमें जितना हो सके इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। इस 10 दिनों के अंदर की फजीलतें भी बहुत सारी हैं। अगर इसमें कोई रोजा रहता है तो आम दिनों के मुकाबले में इस रोजे की फजीलत कई ज्यादा है। अगर इन दिनों में कोई सदका देता है तो आम दिनों के सदके से कई ज्यादा गुना इन दिनों में सदका देने का सवाब है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसे काम रखे हैं जो सिर्फ इसी महीने में होते हैं, इसके अलावा कभी नहीं होते। हज का जो सबसे बड़ा अमल है वो सिर्फ इसी महीने में होता, इसके अलावा सारा साल ये अमल नहीं होता। हम कुर्बानी जो होती है, अगर हम 10 ज़िलहिज्जा को देते हैं तो इसकी फजीलत कई ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम इसके अलावा कुर्बानी देते हैं तो इसका दर्जा वो दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को उसका मकाम और बुलंद मर्तबा पहुंच सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन 10 दिनों के अंदर यह मौका दिया है कि हम अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करें, इबादतों में अपने आप को बुलंद करें, अल्लाह को राजी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें वक्तन फवक्तन ये मौके देता रहता है। तो अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह हमें ये मौका दे रहा है, फिर से ये 10 अय्याम हमारे करीब आ रहे हैं। तो जितना हो सके इन दिनों में इबादत में जितना हो सके उतनी कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना वक्त अपनी इबादत में मसरूफ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए से ये पैगाम पहुंचाया है कि अल्लाह को राजी करने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। सबसे बड़ी कुर्बानी अपने बेटे को ज़िबा करना, जो इंशाअल्लाह इस वाक़े को आइंदा जुमे को बयान किया जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी का असल मकसद क्या है ये उठा कर देखिए। हमें ये तो मालूम है कि उन्होंने बेटे को ज़िबा करने ले गए थे, हमें ये तो मालूम है कि बेटे को तन्हा छोड़कर बीवी के साथ चले गए थे, सफा और मरवा की दौड़ लगाई थी और आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ था, ये सब मालूम है। लेकिन इसके पीछे असल मकसद क्या था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का? इतने साल के बाद अल्लाह ने जिसे औलाद दी उसी औलाद की कुर्बानी अल्लाह मांग रहा है।
تو ان کی قربانی کو دیکھیے کہ وہ قربانی کر رہے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل میں، ہمارے ہر کردار میں، ہمارے ہر کام میں سب سے پہلی فضیلت ہم یہ دیں اور یہ رکھیں کہ ہمارے اس کام میں اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا، ہم اس کو تلاش کریں۔ ہر کام میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ اللہ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے اسے کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے تو میں حدیث شریف فرما رہا ہوں، کل درس حدیث کے اندر بھی اس حدیث کو فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان کیسے ہے؟ اگر اسے مجھے ٹٹولنا ہے اور اسے مجھے جاننا ہے تو میں اسے کیسے پہچانوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرتے ہو، اگر کوئی تم نیک اعمال کرتے ہو، یہ کام کرنے کے بعد اگر تمہارے دل میں خوشی ہو رہی ہے، اگر تمہارا دل اس سے مطمئن ہو رہا ہے، اگر اس سے تمہارے ایمان میں، تمہارے اندر کی کیفیت میں بلندی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان زندہ ہے، تمہاری ایمانی روح تازہ ہے۔ اور اگر کوئی گناہ تم سے ہو رہا ہے، اس پر اگر تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ایمانی روح زندہ ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں اپنے ایمان پر تو آج ہم سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کے باوجود بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے چہرے پہ بل تک نہیں آتا۔ ہماری زندگیوں میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو روزانہ گناہ کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی بے چینی اور بے قراری نہیں ہوتی۔ تو جس کے اندر یہ چیز پائی جائے کہ اچھے کام کرنے سے اسے خوشی ملے اور برے کام کرنے سے اسے ملال ہو، اسے افسوس ہو، تو اس سے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی ایمانی روح ابھی تازہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ اور جس کا ضمیر مر جائے، جس سے گناہ کے بعد گناہ نہ لگے، جسے نیکی کرنے کا دل نہ چاہے، جس کا دل نماز میں نہ لگے، جس کا دل قرآن میں نہ لگے، جس کا نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کا شوق نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے ایمان پر محنت کرے۔ اس کی روح مر چکی ہے، اسے اپنی روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کی حیثیت اس کی روح سے ہے، اور روح کی حیثیت اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو اپنی روح کی فکر کرنی ہے، اپنے روح کی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ یہ 10 ایام اللہ نے ہمیں دی ہے، ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی فضیلت بہت رکھی ہے۔ تو جتنا ہو سکے ان دنوں میں اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیجیے، اور جیسے ہی چاند دکھ جائے، جو حضرات قربانی دے رہے ہیں وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ کئی حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم بال اور ناخن نہ کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جو حضرات حج نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنی مشابہت رکھنے کے لیے اپنے بال اور ناخن کو نہ کٹیں۔ ہم جا تو نہیں سکتے، لیکن ان کے ساتھ ہم مشابہت کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، تو اس کو مستحب فرمایا گیا ہے۔ یہ واجب نہیں ہے اور فرض نہیں ہے، اسے مستحب کا درجہ دیا گیا، تو اسے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو اپنے اوپر واجب کر، یہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہم سب کے لیے یہ چیز واجب ہے۔
تو محترم سامعین کرام، اب ذی الحج کا مہینہ ہمارے قریب آ رہا ہے، اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو جتنا ہو سکے ہمیں اس کے اندر عبادتیں کرنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرنا چاہیے، صدقات میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو درست کرنے چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے زبان پر لگام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس 10 ایام کی صحیح قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔